وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قریب المرگ انسان کو اس کے ٹھکانے کی خبر دے دی جاتی ہے، جیسے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. جب آپ نے حدیث بیان کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہیں یہ بات سمجھ نہ آئی اور عرض کیا کہ کلنا یکرہ الموت، کہ موت تو سب کو ناپسند ہے. تو اس سے پھر کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی جو موت کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو موت کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی ملنا ناپسند کرتا ہے. تو موت کس کو پسند ہے؟ موت تو سب کو ناپسند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سیاق الموت میں ہوتا ہے یا قریب المرگ ہوتا ہے تو اسے اس کے انجام کی خبر دے دی جاتی. جنتی ہے تو اس کو بشارت دی جاتی، اور وہ جنت کی طلب میں چاہتا ہے کہ جلدی وقت آ جائے. یہ 2-4 گھڑیاں جو باقی ہیں وہ بھی اس پر بھاری گزرتی ہیں کہ جلدی میں جنت میں پہنچ جاؤں. تو یہ ہے، اب یہ موت کو پسند کر رہے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اسے ملنا پسند کرتا ہے کیونکہ یہ نیک ہے، جنتی ہے. اور اگر ایک کوئی فاسق و فاجر ہے اور اس کو جہنم کی خبر دی جاتی ہے تو اب وہ اپنے اس انجام کو دیکھ کر موت سے ڈرتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ملنا ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ فاسق اور فاجر ہے. تو اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ قریب المرگ انسان کو اس کے ٹھکانے کی اطلاع ہو جاتی. باقی چونکہ یہ باتیں ہمارے شعور سے ماوراء ہیں تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. باقی آپ کا سوال ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے مرتا ہے تو اس بندے کے لیے یعنی دوزخ کی ہولناکیاں یا اس کی سزا کا سامنا ہے یا نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ایک ہے کلمہ پڑھنا اور ایک ہے کلمہ سمجھ کر پڑھنا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کو موت سے قبل لا الہ الا اللہ کی توفیق مل جائے وہ جنتی. اور صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہے: من مات وهو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کو موت سے قبل علم ہو لا الہ الا اللہ کا، جو کلمہ توحید اس گواہی کا علم ہو، ادراک اور معرفت اور شعور ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو خالی نطق یا تلفظ کافی نہیں ہے، معرفت بھی ضروری ہے، ادراک اور شعور بھی ضروری ہے کلمے کا، کہ کلمے کا معنی کیا ہے اور کلمے کا تقاضا کیا ہے، توحید سے کیا مراد ہے. یہ اگر علم کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا یقیناً. اب جنت میں داخل ہونے کی 2 صورتیں ہیں: یا تو سیدھا جنت میں جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے اس کے توحید کی برکت سے، اور یا پھر یہ ہے کہ اپنی کوئی اگر بدعمالیاں ہیں، کسی کا حق مارا ہے تو اس کی سزا بھگت کے وہ جنت میں داخل ہو. تو داخلہ یقینی ہے اس کا، ابتداءً داخل ہو جائے
یا جہنم میں اپنی سزا پوری کر کے داخل ہو، لیکن کلمے کو پڑھ کر مرنے والا شرط یہ ہے کہ شعور اور ادراک اور توحید کی یقین کے ساتھ پڑھے تو اس کا جنت کا داخلہ یقینی ہے۔ اب وہ چاہے تو ابتداً جنت میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے توحید کو اتنا پسند کر لے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، حتیٰ کہ حقوق العباد بھی معاف کر دے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں پر اس کو پکڑ لے اور اس کو سزا دے جتنا وہ چاہتا ہے، اور پھر بالآخر اسے اس کی توحید کی برکت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔ واللہ تعالی عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔